قال اننا فی بحر غم من مغرقون خذ ایدینا وسہل لنا اشکانا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت رفیع الدرجت کنز الکرامت سیدی سندی عقائی مولائی امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر فرمائیے. آپ فرماتے ہیں بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جز ما بائے ندانم جز تو مل جائے. ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ما بائے. تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. آقا ہم آپ کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. جائیں تو کہاں جائیں. ندارم جز تو ما بائے. تیرے علاوہ یا رسول اللہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اے اللہ کے محبوب کرم کیجئے. وَنَدَانَمْ جُسْتُ مَا بَائِ. اور اس دنیا میں اس کائنات میں ہم آپ کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں. ہم جاتے ہیں نا کہیں پہ کسی کو کہتے ہیں یار تیرے علاوہ میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں. میں جاؤں تو کہاں جاؤں, کس کے سہارے ہوں. اگر تو بھی نہ دیکھے گا, تو سہارا نہ دے گا تو کون دے گا. یہ اپنے محبوب کو منانے کا ایک طریقہ ہے اور یقیناً یہی حق ہے. میرے مصطفیٰ کے علاوہ ہمارا ہے کون. سرکار کے علاوہ ہم جانتے کسے. اگر جانتے تو کبھی یہ لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری دشمنی نہ کرتے, ہماری برائیاں نہ کرتے اور برائیاں کر کے اپنی نیکیاں نہ کٹواتے. آپ کے پیچھے اگر کبھی برائی ہو جایا کرے تو غم نہ کھائیں. حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی آپ کی چغلی کرتا ہے اور آپ کی غیبت کرتا ہے, آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ وہاں موجود ہیں نہیں ہیں, تو پھر حالت یہ ہوتی اللہ پاک اس برائی کرنے والے کے حصے کی نیکی کاٹ کے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی ایسا ہو تو غم نہ کریں. ندارم جست ما بائے ندانم جست مل جائے. تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مقطع میں رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا ترحم لا تنہر. رضایت سائل بے پر. یا رسول اللہ رضا ایک ایسا سوالی ہے جس کے پاس کوئی پنکھ نہیں جو اڑ کے آپ کے در پہ آ جائے. رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر. آپ کی شان تو یہ ہے کہ رب نے عطا کر دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ آپ کی شان ہے. آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے تو آپ جھڑکتے نہیں, اسے انکار نہیں کرتے. رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر. تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بڑے بڑے لوگ آئے مانگے اور مصطفیٰ نے اتنا دیا کہ پھر عمر بھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کئی تو ایسے ہیں کہ جو تب مانگے تھے اور آج تک رب ذوالجلال کا فضل اور کرم یہ دیکھیے, تب مانگا تھا نہ جانے 1400 سال پہلے اور ان کی نسلیں آج تک کھا رہی ہیں. صدقہ بٹتا ہے شب روز گھٹتا نہیں, دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے. صدقہ بٹتا ہے شب روز گھٹتا نہیں, دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی بات کر لیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیح الحسن ہے, ملیح الوجہ. سرکار کا حسن نمکین ہے,
جتنی بار دیکھیں اور دیکھنے کا دل کرے. جو دیکھتا کھو جاتا. حسن یوسف یہ میٹھا حسن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ میٹھا ہے. انہیں دیکھ لیتا تو کوئی تو جی بھر جاتا. لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ایسا کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا. گردن کٹ جاتی اور پتہ تک نہیں چلتا کہ گردن جا چکی ہے. اور سینکڑوں صحابہ موجود ہیں جن کی مثالیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آؤ جنگ کے لیے چلیں. جنگ احد کا واقعہ ہے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رات ہے بیگم صاحبہ کے ساتھ. شب زفاف اعلان ہوا. حکم مصطفیٰ میں اس قدر کھوئے وہ صحابہ اور اسی دیوانگی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بس کچھ یاد اب رہتا ہی نہیں. آپ کو غسل تک کرنا یاد نہیں رہا. بچھونے سے اٹھے اور چلے گئے جنگ میں. اور گئے تو وہیں شہید ہو گئے. اور شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو غلبہ دیا, پھر مسلمان شکست پائے. اور پھر اس کے بعد پھر مسلمان جب مجتمع ہو کر اکٹھے حملہ کیا تب یہ کافر بھگے. اس میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں. ایک کافر ایک منافق کی بزدلی اور اس کی جال سازی اور اس کی منافقت کی وجہ سے. کہتے ہیں نا آپ 1000 لوگ ہیں اور 1000 لوگ میں 999 آدمی وفادار ہے. ایک غدار ہو تو پورے 999 کو مار دینے کے لیے کافی ہو. سب کو برباد کر دیں. آپ بڑی سے بڑی کمپنی تیار کر لیں, ایک غدار نکل جائے پورا ڈیٹا لیک کر دے گا. اس لیے جان لیجئے کہ پورے 100 کنٹل پانی اور دودھ کا شربت بنا لیجئے اور ایک قطرہ شراب کا ڈال دیجئے, سارا برباد ہو جائے گا. وہی حال ہے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ اس میدان احد میں شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جبل رماد پر سب سے زیادہ لاشیں بچھی تھی. جبل رماد سے جب لاشیں اکٹھی کی جانے لگی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اکٹھی کی جائے لاشیں. تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. بہت دیر ہو گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ وہیں پہ. پھر دوبارہ جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ نہائے دھوئے غسل کیے ہوئے لیٹے تھے. سبحان اللہ. اور اس پانی کے ہر قطرے سے خوشبو آ رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو میرے حنظلہ کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے. اس لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں, وہ شخص کے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے. اگر آپ رب کے ہو جاتے ہیں نا, رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس کی رحمتیں بے پایا بے انتہا نعمتیں بڑھ کر آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. شرط اتنی ہے کہ آپ اس کے حکم کے پابند بن جائیں, نافرمانی نہ کیجیے, حکم عدولی نہ ہو. رب کا حکم آ جائے تو آمنا صدقنا, سر جھکایا قبول کر لیا. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ, کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کیا. آج ہمارے یہاں پہلی رات ہے, پہلی رات تو چھوڑیے, پہلی رات سے پہلے دولہا بنتا تو ساری نماز چھوڑ دیتا ہے. جس وقت سے پکا نمازی بھی اگر ہے تو جیسے اس کے پگڑی پہنا دی اور وہ پھول مالا چڑھایا, اب جب تک نکاح نہیں ہوگا اب اس بیچارے کا ہگنا متنا سب بند ہو جاتا ہے. سارا وہ پیشاب دبائے بیٹھا ہوتا ہے اور اس دبائے میں تھر تھر کانپنے لگتا ہے. نماز تک گئی, سب چلا گیا. اتنی لمبی تھوڑی ہوتی ہے. امامہ شریف پہنا آپ نے سب کچھ پہنا, پہنچیے جا کے نکاح کروائیے, بات ختم. نماز چھوڑ دی. اب نماز تو وہیں سے چھوڑا پڑا ہے تو وہ پہلی رات میں نماز پڑھے گا.
اب پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ بغیر نماز کے، بغیر وضو کے پہلی رات، اور پھر ہم بستری ہوئی اور اس حالت میں دعا پڑھنا بھی بھول گئے. پتا چلا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے لونڈا وہ 1 نمبر کا کمینہ ہے. بچپنے میں جیسے بولنے لگا تو اماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کو گالی دے رہا ہے. وہ کلمہ کیا خاک پڑے گا جب تم نے خود ہی نہ پڑھا، بسم اللہ ہی صحیح نہیں پڑھا، بنیادی صحیح سے نہیں رکھی. تو اب اس پیڑ سے تم پھل کی امید تو کرو ہی نا. شریعت کہتی ہے دائرہ اسلام میں رہو، جو طریقہ رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اس پر تم قائم ہو تو پروردگار عالم تمہارا رتبہ، مقام، عظمت، رفعت سب بلند فرما دے. جبھی تو شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بندے تو چاہتا کیا ہے بتا نا، میں رب قادر ہوں، تو جیسا کہے گا میں ویسا کر دوں گا، بس تو میرا بن کے دکھا. عبدیت کے مقام پر تو فائز ہو جائے، آپ بندے تو بن جائیں. بندے بن نہیں رہے. اس کا حکم ہے نماز پڑھو، منہ پھیر کے چلے گئے. اس کا حکم ہے میرے محبوب سے محبت کرو، اور فرمایا سن لو تم دنیا کے جتنے چرچے کرتے ہو ان تمام چرچوں میں سب سے اونچا چرچہ اگر کسی کا ہے تو میرے محبوب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اس پر شاہد اور دلیل پیش کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بلند کر دیا. اور کتنا بلند کیا وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. محبوب کا ذکر بہت بلند ہے. بس اتنا جانیے جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک پیارے محمد کی مصطفائی ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے آقا کی مصطفائی ہے. اور جب تک ذکر خدا ہے تب تک ذکر مصطفیٰ ہے. جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے. جہاں جہاں نام خدا ہے وہاں وہاں نام مصطفیٰ ہے. جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں نام مصطفیٰ ہے. جس جس دل میں خدا کا ذکر ہے اس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کے نور کی برکت سے پیدا فرمایا. تو حضرت حنظلہ کا جو میں نے واقعہ بتایا وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کا توکل اللہ پہ ہو جائے اور محبت مصطفیٰ سے ہو جائے. نبی کی محبت میں مرے، دنیا سے گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ میرے محبوب کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے، اسے غسل دو. وہ فرشتے ملائے اعلیٰ کی مخلوق جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں، معصوم ہے، جس کام پہ اللہ نے لگا دیا اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ہر دم یاد الہی میں لگے رہتے، جو کچھ حکم خدا نے دے رکھا بس اسی کام میں لگے رہتے. نہ یہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. انسانیت میں جو خواہشات ہوتی ہیں وہ سب نہیں ہے ان میں، اللہ نے ان سب سے انہیں پاک فرمایا. معصوم عن العصیان والسیئات والخطیات ہے یہ فرشتگان اعظام. ان فرشتوں نے ایک بندہ انسان جس کے اندر نفس بھی ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ خطا بھی کر سکتا ہے، شیطان اسے بہکا بھی سکتا ہے، جب وہی انسان مصطفیٰ کریم کا سچا غلام بن جاتا ہے اور سرکار کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو حکم خدا بندی ہے. رب کعبہ کہتا ہے فرشتوں اس نے میرے محبوب کی محبت میں جان قربان کی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دو. تو فرشتے اسے غسل دلا دیتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہے، عظمت نرالی ہے. جو ان پہ مرا اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بہت بلند فرما دیا. میرے عزیزوں تو ذکر مصطفیٰ کرتے رہیے، سینے کو اپنے منور کرتے رہیے.
اور نور محمدی سے اپنا سینہ مدینہ بناتے رہیے۔ کریم رب نے فرمایا میرے محبوب کا ذکر کرو، ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، تم اس پر متوجہ رہو، اللہ کریم بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج کل کے سنیوں کی طرح نہیں جو خالی نام کے سنی ہے، حقیقت میں پلپلے سے بھی بیکار ہے۔ پلپلوں میں پلپلے عام دیکھیں نا، ان میں کیڑے جلدی لگ جاتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان پلپلوں کو ٹناٹن کیا جائے، پختگی لائیے ایمان میں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی چھوٹا اور ہلکا جملہ کہتا بھی نظر آئے اور آپ اسے سن نہیں سکتے، اور آپ نے جان لیا کہ یہ میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، تو فوراً گرفت کیجئے کہ اپنی زبان بند رکھ، تیری مجال ہی کیا ہے میرے محبوب کی شان میں کچھ بولنے کی، اور تو نے بولا کیسے میرے سامنے؟ اور اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو اسے ڈپٹ کر اور کہہ دے بھائی دوسری باتیں کر، میرے آقا علیہ السلام کے شان میں بات کرنے کے لیے محبوب کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نے جانا ہی مصطفیٰ کو کیا ہے، تو نے پہچانا ہی مصطفیٰ کو کیا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اپنے باپ کا پتہ نہیں اور رسول پاک کا پتہ بتا رہے۔ تو وہ لوگ جو مصطفیٰ کی شان میں کمی میں بیان کرے یا گستاخی کرے یا ہلکا جملہ کہے، تو قرآن نے ایسے شخص کی پہچان بتائی ہے، لا عتل بعد ذلك زنیم، قرآن نے کہہ دیا یہ حرامی ہے، یہ غلط نطقے کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف لکھ دیا عتل بعد ذلك زنیم۔ یہ مغیرہ مکہ میں مصطفیٰ کریم کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں ہلکے جملے کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا اس کے اندر 10 کمیاں ہیں، اور اس میں ایک کمی یہ بھی تھی عتل بعد ذلك زنیم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ نطفے کے حساب سے حرامی النسل ہے، اس کی اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور جب وہ اپنے گھر گیا اپنی ماں سے جا کے کہا ہے ماں میری تو مجھے بتا کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو ماں سکتے میں آ گئی، چپ گئی، کہاں بولتی کیوں نہیں، معاملہ کیا ہے؟ تب اس کی ماں نے کہا کہ ہاں تو واقعی اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ قرآن نے ایک مجاز دے دیا، سبق دے دیا، جو مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخانہ جملے بولے، ہلکا جملہ استعمال کرے، سرکار کی شان گھٹائے، سمجھ جاؤ اپنے باپ کا لطفہ نہیں ہے، وہ ولد الزنا ہے، اس سے رشتے ناتے ختم کر دو، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ قرآن نے یہ نسخہ بتایا ہے پہچاننے کا کہ وہ اصلی والا ہے، اصل نسل کا ہے یا غلط نسل کا ہے، اپنے باپ کا ہے بھی کہ نہیں، تو قرآن نے اس کی پہچان بتائی، وہ تو بعد ذلك زنیم۔ چیک کر لیجیے، جانچ لیجیے۔ تو اس کی ماں نے بتایا کہ ہاں پہلے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ بنا نکاح کے لوگ بڑے سرداروں کے پاس اپنی بیویوں کو بھیج دیتے تھے، اور پھر اس سے پریگننٹ ہو کر جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لڑکا پھر اس سردار کے حساب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ یہ بھی اسی طرح سے پیدا ہوا تھا، کسی سردار سے، اپنے باپ کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ تو قرآن نے ایسوں کی پہچان بتائی جو مصطفیٰ کریم کی شان میں ہلکا جملہ بولے یا گستاخی کا جملہ بولے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن نے عتل بعد ذلك زنیم۔ مصطفیٰ کریم کی شان کی بات آئے اور بندہ کھو جائے، سرکار پر کچھ خرچ کرنے کی باری آئے جھجکے نہ، سرکار کا ذکر ہو تو قدم آگے نہ بڑھے، بس وہیں تھم جائے۔ ذرا سن تو لے کہ میرے محبوب کی کہ کون سے صفت کی بات چل رہی ہے۔ بات چلی زلفوں کی تو وہ کھو گیا، سبحان اللہ کیا زلف مصطفیٰ۔ چادر رحمت کی بات چلی تو اسی میں کھو گیا، آقا کے دینے کی بات چلی تو اسی میں کھو گیا، اور اپنے آپ کو محسوس کر رہا کاش میں دور محمد میں اٹھایا جاتا، باخدا سرکار کے قدموں میں پایا جاتا، کاش وہ دور ہوتا اور ہم وہی سرکار کے قدموں میں پائے جاتے، اور پھر ہمیں موت آتی
اور غزوات میں سرکار کے شامل ہوتے اور پھر مر کے اسی مٹی میں مل جاتے اور پھر اس مٹی کو گارا بنا کر لوگ مسجد نبوی میں لگا دیتے اور پھر کچھ مٹیاں زمین پر بکھری ہوتی میرے مصطفیٰ اسی پر سے گزر کے جاتے اور ہم مٹی بن کے طلبہ مصطفیٰ کا بوسہ لیتے یہ عاشقوں کا مسئلہ ہے۔ یقیناً یہ وہ نسلی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان روشن کیا۔ قرآن خود کہتا ہے اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اور کبھی یہ جب پریشانی میں پڑتے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے فرشتہ، کون فرشتہ؟ جسے جبریل امین کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ مدد بھی فرماتا ہے۔ وہ فرشتے جو نبیوں پر پیغام لاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آتے تھے، اس کے ذریعے اللہ مدد فرماتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے، اپنے محبوب سے وہ بڑا پیار کرتا ہے، تو اپنے محبوب سے پیار کرنے کا یہ صلہ دیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود پیار کرنے لگتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے تم چاہتے کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم مجھ سے میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ یہ قرآن نے ایک مجاز دیتا ہے۔ عشق رسول یہ اصلی کی پہچان ہے، گستاخی رسول یہ غلط نطفے کی پہچان ہے۔ یہ قرآن کا مجاز ہے، یہ میں اپنی طرف سے پرسنل نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن کے 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ پہلے پڑھیے سورہ ملک اور اس کے بعد آتا ہے سورہ قلم۔ اسی سورہ قلم میں یہ پورا ہے، 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی جو نبی کا گستاخ ہے اور اس پر لعنت بھیجی گئی اور اس کی پہچان بتائی۔ اسی میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے عتل بعد ذالک زنیم، جس کے معنی آتے ہیں کہ یہ حرامی النسل ہے، نطفے میں کمی ہے۔ اور خود میرے آقا علیہ السلام کا چچا ابو لہب، اس نے گستاخی کری تو اللہ تعالیٰ نے پوری لعنت بھیج دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پوری سورہ ابو لہب پہ لعنت ہی ہے، ابو لہب پہ پوری لعنت بھیجی گئی ہے۔ آپ سوچئے، لوگ کہتے ہیں نبی کی شان میں اگر کوئی کچھ بتائے آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ ارے قرآن نے مجاز دیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، ان سے کیا مربت کریں؟ یہ نبی پاک کا نہ ہوا، ہم اس کے کیسے ہو جائیں اور یہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میلاد رسول کے صدقے میں ہم سبوں کو عاشق رسول بنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی۔